بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر پاکستان کے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کا بیان ہوگا یا ان لوگوں کا ذکر ہوگا جن کی دعائیں بارگاہ الہی میں جلد قبول ہوتی ہیں۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، ان کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہوگا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مجبور و لاچار اور بے بس لوگ، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل مجبور ہو جائیں، بے بس ہوں، جن کا کوئی بھی بس نہ چلتا ہو یا جن کا اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی بس نہ ہو، تو وہ جب اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، منظور فرماتے ہیں۔ نمبر 2، مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ۔ ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، ایک اور دوسری روایت میں اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے نہیں کرتا، خواہ وہ گناہگار ہے یا غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کا بھی رب ہے، ان کو بھی پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں جو ذکر ہے وہ رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ جو غیر مسلم بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا رد نہیں کرتے اور اس کی دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ جو باپ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 4، امام عادل کی دعا۔ عدل و انصاف کرنے والے خلیفہ یا بادشاہ یا حکمران کی دعا اپنی رعایا کے لیے۔ جو بھی بادشاہ یا حکمران ہوتا ہے جس کے لیے اپنی رعایا کے لیے قدر ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، اور وہ اپنی رعایا کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی منظور فرماتے ہیں۔ نمبر 5، ہر نیکوکار آدمی کی دعا۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی رد نہیں کرتے۔ نمبر 6، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی خدمت گزار اولاد کی دعا، اور اپنے ماں باپ کے لیے جو کی جاتی ہے۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، جو اولاد بھی خدمت گزار ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کے سجود ہو کر دعا مانگتی، جب بھی کسی طرح سے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 7، مسافر کی دعا۔ جو شخص بھی سفر میں ہو، یعنی اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل میں ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 8، روزہ دار کی دعا۔ روزہ افطار کرتے وقت جو کی جاتی ہے، اس دعا سے متعلق اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جو دعا روزہ افطاری کے وقت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 9، ایک مسلمان کی دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جب اس کی پس پشت کی جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر وہ دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 10، ہر مسلمان کی دعا جب تک وہ کسی پر ظلم کرنے یا قطع رحمی قرابت داروں کی تلفی کی دعا نہ کرے، یا دعا کر کے اظہار مایوسی یا شکایت کے طور پر یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی، وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ نمبر 11، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ عذاب جہنم سے آزاد کردہ بندے ہیں جن میں سے ہر ایک کی دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور جامع منصور میں ایک روایت میں آیا ہے کہ سید دعا حاجی کی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر حج سے واپس آ جائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں وہ خوش نصیب لوگ بتائے گئے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، منظور فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ بھی مہربانی کر کے میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی